یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھوں کی سنگت اختیار کرو۔ مجھے یہاں پر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ایک قول یاد آتا ہے۔ ہمارے بہت سارے یوتھ، بہت سارے نوجوان، بہت سارے اسٹوڈنٹس یہ کہتے ہیں مولانا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تھوڑی اس کے جیسے بنتے، بس دوست ہیں، خالی چائے پانی پی لیتے ہیں، تھوڑی شراب پیتے ہیں اس کے ساتھ، تھوڑی سگریٹ پیتے ہیں، تھوڑی نشہ کرتے ہیں۔ اب مولا علی کا قول، وہ مولا علی جن کے حکمت بھرے جملوں کی دنیا آج بھی تعریف بھی کرتی ہے اور دنیا اس کو حکمت بھرے قول کے اعتبار سے دیکھتی بھی ہے۔ اب سنیے، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ کیا بروں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے؟ اب جواب سنیے، ارشاد فرماتے ہیں برے کی صحبت کوئلے کی طرح ہے کہ کوئلہ گرم ہو تو ہاتھ جلا دیتا ہے اور ٹھنڈا ہو تو ہاتھ کالا کر دیتا ہے۔ اگر تم برے کی صحبت میں بیٹھو گے اس کے جیسے نہ بھی بنو، سوچ اس کے جیسی بن جائے گی۔ اس لیے کہ کوئلہ کبھی آپ کے ہاتھ میں سفیدی نہیں لائے گا، وہ کالا ضرور کرے گا، یا جلائے گا یا کالا کرے گا۔ تو برے کی صحبت یہ ہوتی ہے۔ اب آئیے ایک برے کی صحبت کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں آپ میں، کہ یہاں بہت سارے ایسے ہوں گے جو یو پی، بہار، راجستھان، بنگال سے یہاں پر کام کرنے کی غرض سے آئے ہیں، کماتے ہیں یہاں پر، پھر اپنے ماں باپ کو بھیجتے ہیں۔ ایک نوجوان، میں سمجھتا ہوں بس یہ شاید آخری گفتگو ہو، ایک نوجوان جس کا باپ شہر میں پارٹی والا تھا، روزانہ وہ دیکھتا تھا کہ اس کا باپ لوگوں کا سامان اٹھاتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ پہنچاتا ہے اور لوگ اسے مزدوری دیتے ہیں۔ دل میں اندر سے کڑن ہوتی تھی کہ میرا باپ میرا باپ میرا باپ یہ مزدوری کر رہا ہے۔ اس نے عزم کیا کہ میں کچھ بنوں گا، کچھ بنوں گا، میں بڑا تاجر تو نہیں بن سکتا اس لیے کہ میرے پاس اتنا کیپٹل نہیں کہ میں کوئی بڑا بزنس کر سکوں۔ اس نے سوچا بڑا بننے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ علم حاصل کروں، تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں اونچی ڈگری حاصل کروں اور اس کے بعد میرے باپ کو اس کام سے نجات دلاؤں۔ محنت کی اس نے، بہت اچھے پرسنٹیج سے پاس ہوا، تعاون ملا، آگے بڑھا، خوب اس نے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی، یہاں تک کہ MBA اس نے کیا اور کمپنی کے اندر جاب کے لیے اپلائی کیا، اسے بڑی اچھی جاب مل گئی۔ پہلی تنخواہ آئی، باپ کے ہاتھ میں دیا اور اپنے باپ سے کہتا ہے ابا اب آپ کا بیٹا پیروں پر کھڑا ہو چکا ہے، بس آپ مسجد میں جائیے، نماز پڑھیے، میرے لیے دعا کیجیے، اب آپ صرف اللہ اللہ کیجیے، اب آپ کو مزدوری کی ضرورت نہیں۔ باپ اپنے بیٹے کی اس کال کے اوپر بڑا مسرور تھا، بہت خوش تھا اور اپنی قسمت پر رش کر رہا تھا، بارگاہ سمدیت میں جبین نیاز جھکا کر بیٹے کے لیے دعا کر رہا تھا۔ بیٹا ترقی کرتا گیا، ترقی کرتا گیا، اچھا گھر بنایا اس نے، ماں باپ کو حج کرایا، پھر ماں باپ نے کہا بیٹے تیری شادی بھی کرنی ہے، اچھے گھر میں رشتہ ڈالا گیا، ماشاءاللہ وہاں شادی بھی ہو گئی۔ امام مسجد بھی بہت محبت کرتے، علاقے کے علماء مشائخ سب محبت کرتے، اب وہ ترقی کر رہا ہے۔ اب جو اس کی ارننگ تھی، اس نے سوچا بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں، اسکول جانے لگ گئے ہیں اور اب ضرورت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، چلو بہت سال ہو گئے ایک کمپنی میں، ایکسپیرینس کی بنیاد پر دوسری کمپنی میں جاب کے لیے اپلائی کروں تو شاید ہو سکتا ہے مجھے اچھی سیلری ملے۔ اس نے دوسری کمپنی میں اپلائی کیا، اپلائی کرنے کے بعد اسے اچھا پیکیج ملا، اچھے پیکیج پر پہلی کمپنی سے ریزائن کر کے دوسری کمپنی اس نے جوائن کر لی۔ غلط سنگت، غلط دوستی۔ اب سنیے، دوسری کمپنی کے اندر جاب اس نے جوائن کر لی، ایک بڑی میٹنگ تھی کسی ہوٹل کے اندر، کسی کمپنی کے دو کمپنی کے مینیجر اور اس کو بھی مینیجر کی پوسٹ ملی تھی، یہ تینوں ایک ہوٹل کے اندر ڈنر کے لیے ساتھ میں بیٹھے، ان دونوں نے شراب منگوائی، اس کے سامنے پیش کی، اس نے کہا میں نہیں پیتا، حرام ہے یہ، میں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ان دونوں نے اس کو ورگلایا، ایک نے کہا یار یہ مرد ہی نہیں ہے، کہاں سے شراب پیے گا،
دوسرے نے کچھ اور جملہ استعمال کیا. بحث ہوتے 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 یہاں تک بات پہنچی کہ ایک نے کہا تعجب کی بات ہے، اتنا تو کماتا ہے، ماں باپ اور بیوی بچوں کے پیچھے خرچ کرتا ہے، ارے دوسری عیاشیوں کی بھی زندگی ہوتی ہے، پھر بار بار جوانی تھوڑی ملے گی، خرچ کر ادھر بھی. وہ نہیں مانا. لیکن جب اسے بہت ورغلایا گیا تو شیطان حاوی ہو گیا. شراب کی بوٹل لیا، ایک ہی گھونٹ کے اندر پوری شراب پی لی اس نے. یہ اس کی شراب کی زندگی کا آغاز تھا. اب بھی سچویشن اس کی یہ ہوئی کہ کوئی رات بغیر شراب کے نہیں گزرتی تھی. روزانہ شراب پینے لگا، یہاں تک کہ شراب اس کی زندگی میں اتنی شامل ہو گئی کہ کمپنی کے باس کو جب پتا چلا کہ یہ تو بالکل شرابی ہو چکا ہے، ڈیوٹی برابر نہیں کرتا، اس کو فائر کر دیا. اب فائر کرنے کے بعد وہ دوسری کمپنی میں اپلائی کرنے کے لیے جائے تو ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ مانگتے تھے. ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ کمپنی والے دینے کے لیے تیار نہیں، اور دیں تو اس میں اس کی ساری خرابیاں ایسی لکھیں کہ اس کو جاب نہیں مل سکتی. اب وہ شراب کا عادی کیا کرتا ہے، پہلے بیوی کے زیور بیچتا ہے اور شراب پیتا رہتا ہے، ہو گیا بے روزگار. پھر ماں کے زیور، آہستہ آہستہ اس کے شرابی ہونے کی شہرت اتنی ہو گئی کہ باپ مسجد جانا چھوڑ دیا، ماں باہر نکلنا چھوڑ دی، بیوی میکے جانا چھوڑ دی. بچے کسی طرح سے اسکول تو جاتے لیکن تانے سن کر کے آتے. باپ سجدے میں جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے اللہ وہ غریبی بہتر تھی، میرا بچہ تو راستے پر تھا، اس دولت نے میرے بچے کو بگاڑ دیا. ایک رات شراب کے نشے میں دھت وہ آ رہا تھا، گھر کے پاس گٹر تھی، گٹر کے پاس وہ گرا، وہیں پڑا تھا. امام مسجد فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے، اس بچے کو دیکھا، ترس آیا. پھر ایک جملہ ائمہ حضرت مساجد سے عاجزانہ گزارش، امام صاحب کے دل میں ترس آیا کہ اس بچے کو کیا ہوگا، کتنا نیک بچہ تھا. امام صاحب نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پانی کا چھڑکاؤ کیا، اٹھایا، بیٹا کیا تو نے اپنی زندگی بنا لی ہے، بیٹا تو چھوڑ دے. جواب میں کہتا ہے چھوٹتی نہیں یہ عادت، آپ ہی کوئی نسخہ بتائیں. کہا بس ایک ہی نسخہ ہے، ایک ہی نسخہ ہے، تیری یہ عادت چھوٹ جائے گی. اس نے کہا فرمائیے کیا نسخہ ہے. کہ دل مدینے کے تاجدار کو دے دے، دل میں حضور کی محبت کو صحیح معنوں میں بٹھا لے، اور بس یہ تصور کر کے آقا سے زیادہ انسانوں میں تیرا کوئی مہربان ہے ہی نہیں، بس تو یہ دل میں عہد کر لے. اس نے دل میں عہد کر لیا اور یہ پوچھا کیا یہ محبت کی وجہ سے عادتیں چھوٹ جائیں گی؟ تو جواب میں وہ عالم ارشاد فرماتے ہیں مدینے میں جب تک کہ شراب کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا لوگ پانی کی طرح شراب پیتے تھے، لیکن جب حرمت کا حکم نازل ہوا تو لوگوں نے اپنے گھروں کے مٹکے توڑ دیے تھے، اس لیے کہ انہوں نے محبت رسول کی شراب پی لی تھی. تو جب بچپن کی عادت نکل سکتی ہے تو تیری عادت بھی نکل سکتی ہے. ایک امام کی محنت کی بنیاد پر وہ شرابی شراب کے نشے سے عادت چھوڑ دیتا ہے. یہ بات سائیکولوجیکل نفسیاتی طور پر میں اپنے تجربے کی روشنی میں عرض کرتا ہوں. ایسے لوگ دھتکارنے کے لائق نہیں ہیں، محبت کی ان کو ضرورت ہوتی ہے. ان کو پیار دو، جھڑکو نہیں ان کو. یہ دھتکارے ہوئے ہیں، یہ اپنی زندگی سے ہارے ہوئے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں سے ٹھوکر کھائے ہوئے ہیں، کوئی نہ کوئی تصور ان کو پریشان کر رہا ہے. ان کے فرسٹریشن کو نکالو، ان کے پرابلم کو نکالو، ان کی تکلیف کو نکالو. اور یہ صرف ائمہ مساجد کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے. وہ لوگ جو نشے کا کاروبار کر کے محل تعمیر کرتے ہیں اور عیاشیوں میں زندگی گزارتے ہیں، قیامت میں حضور کے سامنے اور رب کے سامنے کس طرح سے کھڑے ہوں گے، انہیں اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا.